بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 44 سیکنڈ کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کم پوائنٹ خراب ہو گیا جی۔ اور کام کیا خراب ہوا ہے میں یہ آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر عدالتوں کی جانب سے جو ریلیف ملنے کا یا دیے جانے کا ریکارڈ پہلے مسلم لیگ نون کو یہ حاصل تھا نا اعزاز کہ جہو ریلیف انہوں لبے، وہ دنیا میں پاکستان کی یا انڈیا کی یا بنگلہ دیش کی تاریخ میں کسی نے لبے سر، وہ ریکارڈ توڑ دیں اور اب ریکارڈ عمران خان کا بن گیا۔ عمران خان جو ہے نمبر 1 پہ آ گیا سر، نمبر 1 ہو گیا وہ ریکارڈ، اس کو ریلیف مل رہے ہیں۔ ایک دن میں 16 ضمانتیں ملی ہیں پائنوں، 16 میاں بیوی دونوں کو، اور ایک جگہ کے اوپر ان کو ریلیف نہیں ملا سپریم کورٹ سے۔ اور مزے کی بات ہے، جس کیس میں سپریم کورٹ نے ریلیف نہیں دیا اسی کیس میں انہوں نے ہائی کورٹ سے ریلیف لے لیا سر، اخیر ہی ہو گئی۔ اور یقین کریں کہ مجھے آج اس بات کا پہلے بھی احساس ہوتا ہے، نہیں کہ پہلے میں کو بے حس آدمی ہے، لیکن اب شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ یار اس ملک کے اندر برہمن ہونا، طاقتور ہونا، پیسے والا ہونا بہت زیادہ اہم ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے 10 سال سے کیس پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، ان کی واریاں نہیں آ رہی ہیں سر۔ وہ کتنے جان سر؟ مجرم ہے لٹکا دیو، اگر مجرم نہیں ہے تو چھڈو انہوں نے۔ اے عمران خان اترے ہے، کل وہ جناب درخواست دیتے ہیں، شام تک وہ بنتا ہے، بینچ بنتا ہے، اگلے دن بھائی جڑا نا وہ سماعت ہو جاتی، فیصلہ 2.5 فٹ جو بھی ہویا وہ الگ بات ہے، لیکن اتنی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چیزوں کا موو ہونا، اے پوائنٹ کو خاص کریکٹر ہے سر۔ ایک وہ خلائی مخلوق کا چکر ہے گا جی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کیا کہتے ہیں ساری کی ساری جو اب نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہری طور پر عمران خان کے خلاف ہو، یا نون لیگ یا تحریک انصاف والے کہتے ہونے عمران خان کے خلاف ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ نون لیگ بھی کہتی جناب ان کوئی ریلیف نہیں لبنا، سارے پولیٹیکل لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھائی وہ انج کر کے جانا ہے، وہ آئے، اس نے دیکھا، اس نے فتح کیا اور چلا گیا، اے والا کام ہوئی جا رہا ہے۔ جب اس طرح کے کام ہوں گے تو اس تو بعد بھائی پھر کام خراب ہوئے گا، اخیر قسم کا پھر گریٹ ریسیٹ ہوئے گا۔ پھر آپ کوئی موقع نہیں دے رہے، یعنی آئینی طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، پھر دھکیلا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے چیزوں کو غیر آئینی طریقے سے ٹھیک کرنے کی طرف، یعنی انگلی پٹھی کے اندر زور لایا جا رہا ہے پاجی، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایسی مثال دینے لگا ہوں جو آج ہی ہوئی ہے، تاریخ میں سر ایسا کبھی نہیں ہوا پہلے۔ میں آپ کو وہ واقعہ بتانے لگا ہوں جو آج ہوا، اور یہ کمال ہے کہ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ ریلیف دیا ہے، اور کمال ہے اس بھائی دا جنہوں ریلیف لب گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں کہ کوئٹہ کے اندر ایک وکیل قتل ہوا، اس وکیل نے عمران خان کے اوپر کوئی استغاثہ دائر کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ وکیل ہو گیا قتل، اس کے بعد خان صاحب کو ظاہر ہے اب قتل کا پرچہ ہو گیا تھے، ہوں ضمانت تک کرانی سی، پائنڈے نے حفاظتی ضمانت لئی اسلام آباد چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو حفاظتی ضمانت مل گئی سر، 8 جون سے 21 جون تک کی حفاظتی ضمانت مل گئی۔ یہ وہاں سے سکون سے واپس آ گئے۔ جب 21 جون کا ٹائم ختم ہونے کے قریب آیا، ایپان لاہور ہائی کورٹ چلے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو 21 جون سے 3 جولائی تک کی ضمانت پھر مل گئی، حفاظتی ضمانت۔ اب یہ حفاظتی ضمانت مل رہی ہے، یاد رکھیے گا، یہ بیل بیفور اریسٹ نہیں ہوتی، یہ کنفرم ضمانت بھی نہیں ہوتی، یہ حفاظتی ضمانت ہے۔ 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت بھائی انہوں نے مل گئی امتی کا، 2 سے 21 جون تک، 21 جون سے 3 جولائی تک، مہینہ ٹپ گیا۔ اب یہ ختم ہو رہی تھی تو کھوسا صاحب جو ہیں ان کے وکیل لطیف کھوسا صاحب، پیپلز پارٹی ہوتے ہیں پہلے، گورنر بھی پیپل پارٹی نے لایا، اٹارنی جنرل بھی پیپل پارٹی نے بنایا، وکیل اور عمران خان بن گیا۔ کیا بات ہے، پیپل پارٹی والے نا ویسے خسارے دے سودے بڑے کرتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنا لطیف کھوسا صاحب نے درخواست دے دی سپریم کورٹ میں کہ جناب
گرفتار کر لیتا جائے گا تو مہربانی کرو ساڈی عرض سنو اور ہمیں ضمانت دیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ تھا کہ ان کی جو تھی کویشمنٹ کی ایک درخواست تھی جو ہائی کورٹ میں کوئٹہ ہائی کورٹ میں انہوں نے دی ہوئی تھی کہ ایک کیس غلط ہے، ایک کویش کیتا جائے، وہ درخواست ہوگی ریجیکٹ۔ اس کے خلاف یہ وہاں پر گئے سپریم کورٹ میں، وہاں پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، یعنی یہ دونوں جو ہیں ان کو ہم خیال جج کنسیڈر کیا جاتا ہے، انہوں نے اس درخواست کو کر دیا ریجیکٹ۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئٹہ ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے یہ آپ کی درخواست ریجیکٹ کی ہے، ہم بھی 2 بیٹھے ہیں، اسی نہیں کر سکتے، چیف جسٹس کو واپس بھجوا دیتے ہیں، وہ 3 رکنی بینچ بنا دیں، ٹھیک ہے، ریلیف نہیں ملا۔ اب وہاں پر ساتھ ہی ایک درخواست فوری طور پہ لطیف کھوسا صاحب بڑے سیانے وکیل ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنی زمبیل کافی ساری شامہ کے رکھیاں ہوندی ہیں، سیانا وکیل نا کافی درخواستہ نال لے گیا ہوں، انہوں نے درخواست نکالی ہے کہ انہوں نے کہا سر یہ گرفتار کر لیں گے، ٹائم ہو گیا، حفاظتی ضمانت تھی، ریلیف دے دے کہ حفاظتی ضمانت جو ہے نا وہ دی جائے اور اس کو گرفتار نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں کاکا اینج نہیں ہونا، ناصحت ہوں۔ انہوں نے جناب وہ بالکل ریلیف نہیں دیا۔ اب وہاں سے انہوں نے ایک درخواست اور دی کہ جناب 3 رکنی بینچ، لارجر بینچ بنایا جائے، وہ کویشمنٹ کے کیس کے حوالے سے وہ دے گئے درخواست۔ یہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جن کے اوپر عمران خان نے عدم اعتماد کیا، کل ریٹن کیا، گفتگو چ نہیں کیتا، اے نال دے نوں دسیا، خلائی مخلوق نہ گل نہیں کیتی، اے نہیں ہویا کہ جناب نے کوئی مطلب نشے دی حالت کیا تو میں نہیں نماندہ، نہ، لکھ کر باقاعدہ طور پہ عدم اعتماد کیا اور کیا تم میرے کیسا تو پرے ہٹ جا، ٹھیک ہے۔ ان کے خلاف انہوں نے درخواست دی تھی، ان کے پاس واپس آ گئے، وہاں پر آج ہی درخواست دی گئی سر، اور آج ہی ان کو حفاظتی ضمانت پھر مل گئی 14 دنوں دی۔ 2 جج صاحبان بیٹھے، مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان 2 ججوں پر مشتمل بینچ نے سر 14 دن کی پھر ان کو ضمانت دے دی، یعنی یہ اب 4 جولائی سے 18 جولائی تک اپائی پھر حفاظتی ضمانتیں آ گئے۔ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ حضور ایک ہی کیس میں 2 مختلف ہائی کورٹس میں سے وہ اس طرح حفاظتی ضمانت لیتے چلے جائیں۔ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ریلیف دینے سے انکار کر چکی ہے، انہوں نے مل گیا، ہوں تو سو کیڑے پاسے جائے بندہ۔ اب عمران خان کی اسٹریٹجی کامیاب ہے یا پائن گل وہی ہم خیال والی ہے، جو دل کرتا ہے سمجھ لو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج پھر اسلام آباد سے فاتح کے طور پر آ رہے ہیں، اور جو لوگ بھی عمران خان کو کھڈے لین لانا چاہتے سن وہ پائن کسی پاسے ادھر ادھر محل لگے پھر رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی وہ یہ تھی کہ جسٹس عامر فاروق کے اوپر عدم اعتماد کریں اور ان کو بھائی تو فارغ ہے، ساڈا کیس نہیں چھوڑنا، پریشر ڈالا جائے، پریشر کام کر گیا، یہ کہا جائے۔ چلیں میں کہتا ہوں جی قانون آئین کو معزز ترین جج صاحبان جو ہیں وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں، پاکستان کی دنیا کے تمام جورسٹ جڑے نا انہوں نے آگے پانی بھی نہیں بھر دے، وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں سر۔ لیکن یہ آئین اور قانون کیا صرف عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے ہے؟ وہ شیدہ ماجہ گاما، کوئی حمید سنگھ، کوئی مطلب ہے کہ پرویز، کوئی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، کوئی گوہر، کوئی شہزاد، کوئی عمران، کوئی جو کیا کہتے ہیں پروین، کوئی جتنے اور مطلب 53,000 کے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹس اور لوئر کورٹس ملا کے کوئی پتہ نہیں 20 لاکھ کیس پینڈنگ پہ ہے حضور، ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ آئین اور قانون اکھاں بند کر لینا اتنے، سمجھ نہیں آتی یہ چکر کیا ہو رہا ہے۔ تو معاملہ سر اتنا سیدھا نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ حضور ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹل کنٹرول میں نہیں آئی ہیں، حالات خراب ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی عدلیہ کو انصاف کرتے ہوئے،
ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی عدلیہ کا انصاف بھی، اور ہم نے دیکھا پاکستان کی عدلیہ کا جو ہے وہ چہرہ بھی جس کو کیا کہتے ہیں سیاہ دھبا قرار دیا جاتا ہے۔ اے جنرل زیاد دور اللہ مولوی مشتاق مکھیاں نے وڈیا، جنرل زیاد کی لاش لبھی نہیں کسی پاسے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے، اور پھر محبتاں بھی دیکھی ہیں، اخیر قسم دیاں۔ وہ جسٹس ہوتے تھے ایک نسیم حسن شاہ صاحب، وہ بہت چھوٹا سا قد تھا ان کا، خیر قد بت اور شکل اور یہ ذات حسب نسب تو یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جہاں چاہے جیسا چاہے بنا دے، لیکن ویسے ان کا قد جو ہے ادروائز وہ ٹھگنے قد کے تھے، اور بھائی نے کام بڑا وڈا پایا۔ وہ جو ہیں اسحاق خان صاحب، انہوں نے کی نواز شریف کی اسمبلی ختم کی، وہ 258 کے تحت، ٹھیک ہے؟ اور جناب یہ جو ہے جسٹس نسیم حسن شاہ نے بحال کر دی۔ بے نظیر نے کہا چمک کا کام ہے جائے، یہ تب بے نظیر بھٹو شہیدہ نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر ہوا یہ کہ نواز شریف جو ہے نا اس کو مختلف قسم کے ریلیف ملتے گئے، پیپلز پارٹی کو کھ ریلیف نہیں لبدا سی، ایسا جیڑا بھی کریکٹر جاندہ سی تنیا جاندہ سی۔ اب لوگوں نے کہا جی یہ لاہور ہائی کورٹ کا نام انہوں نے کچھ اور رکھ دیا یوتھیاں نے، ہوں دسو انہاں ہائی کورٹس دا یا یہ جو عدلیہ ہے اس کا کیا نام رکھنا ہے؟ قوم یوتھ کے حق میں جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں سر، مثالیں نہیں ملتی۔ یا یہ ہے کہ کیس ہی کوئی نہیں ہوتا، 2 نمبری کی جاتی ہے، جو بھی ہے باقی جو لوگ ہیں سر ان کو بھی کوئی ریلیف دے دیں، میری صرف اتنی درخواست ہے، باقیوں بھی کوئی ریلیف دے دیو۔ قانون آئین انہوں نے بھی یہ کہ کلا عمران خان تے اتر آیا سارا کچھ، صرف میرا جڑا تکلیف کا باعث ہے نا، یا جس بات پر مجھے بہت زیادہ دکھ ہے وہ صرف یہ ہے کہ سر باقی بھی جو ہے نا پاکستان کی ریاست میں پیدا ہونے والے مظلومین ہیں انہوں نے بھی کو ذرا کرم دی نظر مار لو۔ میں عمران خان کو ریلیف ملنے کے پر اتنی تکلیف میں نہیں ہوں جتنا اس بات پر تکلیف میں ہوں کہ وہ جو لاکھوں کیس رلدے پھر دینا انہوں نے نہیں ملتا پیا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ چلو باقی ساری گلاں چھڈو، چلو اپنی گل کی کرنی چھڑ دیتے، بری بات ہے، اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، پھر وہ لگتا ہے جیسے چیزیں جو ہیں وہ پرسنل ہو جاتی ہیں۔ لیکن ادروائز میں آپ سے عرض کروں کہ ایک نہیں گا سر، لکھاں کیس نے پہ۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی جانب، وہ جو 44 منٹ کی 44 سیکنڈ کی جو ایک آڈیو ہے نا، وہ پرویز الہی صاحب کی ایک آڈیو ہے، اور یہ آڈیو جو ہے اس میں پرویز الہی صاحب ایک زمان نام کا ان کا ڈرائیور ہے، یہ زمان نام کا ڈرائیور جو ہے یہ وہی ہے جہدے ذمہ شراب سپلائی کرنا بھی ہوندا سی، اور یہ پہلے شراب کے چکر پہ پکڑا گیا تھا، یہ اب پھر پکڑا گیا، منی لانڈرنگ میں پکڑا گیا ہے، اور ایک آڈیو جو ہے وہ ہتھ چڑھی ہے ایف آئی اے کے، اور اس 44 سیکنڈ کی آڈیو میں 2 دفعہ کال کی گئی ہے پرویز الہی کی جانب سے۔ ایک دفعہ پرویز الہی صاحب نے کو وہ کہہ رہا ہے، وہ پوچھتے کتنے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ بینک دے باہر بی بی ہونا نے کہ اسی ہتھے کھلویا، اور کہا چل ٹھیک ہے۔ پھر ایک دفعہ ایک اور آڈیو کال آتی ہے تو اس میں وہ جو ہیں اپنا پرویز الہی صاحب پوچھتے ہیں کہ کتنے ہیں، وہ کہتا جی میں پورچ بیٹھا، مین پورچ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ فلانی بی بی آ رہی ہے، تے وہ بی بی کا انہوں نے نام بھی لیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا ہے، تے وہ تن 260 ہور دے گی تے پھر 4 ہو جائے گا۔ اب یہ 260 دے گی مطلب 2,60,000 ہے یا 2,60,00,000 ہے، یہ کیا رقم ہے یہ یا کیا فگر ہے یہ ایکچولی نہیں پتا، لیکن ایف آئی اے والے یہ کہتے ہیں کہ پیسے کا لین دین در ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ پھڑ رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے اتنی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو صاحب ہیں زمان صاحب، یہ جو آڈیو ہے یہ زمان صاحب کے اپنے موبائل میں ریکارڈ کی ہوئی ہے، کسی نے کانٹی مار کے ریکارڈ نہیں کی تھی کال، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے اپنے فون سے نکلی ہے، ایف آئی اے کو اس میں سے نکلی ہے کہ جناب انہیں کہا ہے کہ کیتے، انہیں کہا جی یہ ریکارڈ کیتا سی تاکہ ذرا سنا سکاں بات، چونکہ تہاڈا ثبوت میرے کو ہے، تو وہ بھائی نکل آیا۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہے نا مشکل حالات سے دوچار ہیں، مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جس طرح کے ریلیف مل رہے ہیں عمران خان کو اور عمران خان کے چاہے جانے والوں کو، یا جو عمران خان سے پیار کرتے ہیں، یہ اب آپ دیکھ لیں پرویز الہی صاحب بھی، یعنی جوڈیشل مجسٹریٹ جڑا نا وہ کویشمنٹ کری جا رہا ہے،
سارے وکیل پریشان نے کہ کیویں ہو رہا ہے، لیکن وہ کری جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں گا انہوں، یا کیس ہی کوئی نہیں ہوں سر، تو ساری 2 نمبر ہی کی ہے۔ لیکن اگر اب یہ کیس صحیح بھی ہوا ہے تو جو پرویز لائی صاحب ہیں ریلیف ہے، انہوں نے بھی لب جانا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت جو ہے اس میں کوئی سیریسنس ہے کسی بھی قسم کی کہ وہ جو اوریجنل کیس ہیں انہیں کو کام کر سکے۔ مجھے سیریسنس کہیں نظر نہیں آ رہی، سچی بات تو یہ ہے۔ پرویز لائی صاحب کی آڈیو بھی آ گئی ہے، میں کہنا جی ویڈیو بھی آئی ہے، محمد خان پٹی دی ویڈیو بھی آ گئی سی نا جی، جو دسدا پیا کہ 15 ارب روپے دے اسی جڑا نا پیپر پروجیکٹ دیتے، ٹھیک ہے جی، جو دسدا پیا کہ پرویز لائی نے فلانا کام کرایا، فلانا کرایا، تو کی کر لیا ہوگا جناب؟ دسو کدے سزا کراتی ہے پڑھ کے؟ کچھ بھی نہیں، صرف گلاں، صرف میڈیا ٹرائل، عدالتوں میں کوئی ٹرائل نہیں۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے۔ اب جب اس طرح سے عدالتوں کے اندر رویے ہوں گے، جب اس طرح سے ریلیف ملیں گے، جب اس طرح کے معاملات ہوں گے، تو پھر وہ جو عمران شفقت نے کل ویڈیو کی ہے نا کہ گریٹ ریسیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، 6 ججاں لا بابا نمبر ہی نہیں سی بنتا، چک کے لے آ کے سپریم کورٹ بھاتا، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ واپسی کا سفر شروع ہوگا، تو پھر انج دا کام لینا نا وہ کرنا پڑے گا، تو گل اگے ٹر رہے گی، کیونکہ آئین اور قانون جو ہے نا اس میں انصاف یا رحم یا ریلیف جو ہے وہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، باقیوں بھی دے دیو تو بس ٹھیک ہے، تو جب باقیوں نہیں دینا تو اے بھائن کو اتوں نہیں اترے آیا، بس اتنا سا معاملہ ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو میاں صاحب باہر ہی بیٹھے رہو۔ اتوں کے لوگ مطلب جیڑی تہاڈی اس وقت دی حکومت ہے نا، یا جو بھی لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اتنے اہل نہیں ہیں کہ بھائن تہن کو ریلیف دوا سکن۔ میں کم از کم ایسے ہی سمجھ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھ رہے ہیں، جیسا بھی سمجھ رہے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔